اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفيه وبارك وسلم وبارك اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب العطایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عطا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک کھجور کے برابر بھی، بہت پیاری حدیث ناظرین، بہت کمال ہے، توجہ سے سنیے گا، کہ جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے داہنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس خیرات کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی کے پہاڑ کے برابر ہو جائے، وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آج تذکرہ پاک ایک ایسی ہستی کا ہے، یا یوں کہیے کہ ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ہم انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ عقیدت کے نذرانے پیش کرنے جا رہے ہیں، جن کی بارگاہ میں اگر عقیدت کے نذرانے یقیناً ناظرین قبول ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ آج سب سے پہلے تو میں دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں کو، زمین والوں کو اور عرش والوں کو اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، اسکالرز کی جانب سے، چونکہ ایک روایت کے مطابق سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کی آج پیدائش ہے، تو آپ کی ولادت کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آئیے جناب، آج چونکہ تذکرہ پاک ہے اس ہستی کا جو آل رسول ہے، جگر گوشہ امام علی رضا علیہ السلام ہیں، جو جانشین علم ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، نبوت کے نوری گلشن کے نورانی و مہکتے پھول، بچپن ہی سے امامت و بزرگی کی کرسی پر مسند نشین، دین پروری اور علم و دانش کے آسمان، شجر طیبہ کے ثمر، کرم میں، سخاوت میں اپنے آباء و اجداد کی طرح لاسانی، بخشش اور عطاؤں میں ضرب المثل، خداوند کریم کے بحر بے کرام میں غوطہ زن، تمام فضائل و کرامات کا احاطہ کرنے والے، ارواح اور عقلوں کا احاطہ کرنے والے، اسماء اور ان کے مراتب کے بارے میں ادب کرنے والے، تمام موجودات کی کھلی ہوئی فہرست، امانت داری میں بے مثل، انبیاء کرام علیہ السلام کے علوم کے وارث، صبر و حلم میں بلند مقام رکھنے والے، فصیح و بلیغ کلام فرمانے والے، قناعت کرنے والے، مصائب و آلام میں عظیمت کا راستہ اختیار کرنے والے، صاحب علم لدنی، بچپن ہی میں والد گرامی جناب امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کا منصب سنبھالنے والے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، ائمہ اہل بیت میں 90 امام ہیں۔ ناظرین، آپ علیہ السلام امام محمد تقی، امام جواد، یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والے، عطا فرمانے والے، اور امام المتقین کے القابات سے مشہور ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت مبارک دشمنان اہل بیت کا جو ناظرین ایک تانا تھا کہ جی سلسلہ اہل بیت معاذ اللہ منقطع ہو چکا ہے، تو بنیادی طور پر آپ کی ولادت باسعادت جو ہے ان کو اللہ کی طرف سے ایک جواب تھا۔ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کو نہایت کم سنی کے زمانے میں ناظرین مصائب
اور پریشانی کا انتہائی سامنا کرنا پڑا اور آپ نے اس کا مقابلہ بہت ڈٹ کر کیا۔ آپ علیہ السلام کو اطمینان اور سکون کے لمحات میں ماں باپ کی محبت اور شفقت و تربیت کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع انتہائی کم ملا۔ مقام کا عالم کیا تھا؟ اب ذرا توجہ رہے ناظرین، یہ جو نفوس قدسیہ ہیں ان کی بات ہی کچھ اور ہے صاحب، ہماری آل اولاد ان پہ قربان ہو جائے۔ مقام کا عالم یہ ہے کہ 8 برس کی عمر ہے، صرف 8 برس کی عمر ہے ناظرین۔ جب آپ مناظرے کے لیے بغداد کے سب سے بڑے عالم یحییٰ بن اقسم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں اور اس کو آپ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے، جو بظاہر ایک عجیب اور انتہائی غیر متوازی قسم کا مناظرہ تھا، جسے دیکھنے کے لیے ہر طرف سے خلائق کا ہجوم نکل کر سامنے آ گیا تھا۔ اراکین حکومت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء اور فضلاء کے لیے مخصوص کی گئی تھی ناظرین۔ یعنی سوچئے کہ وہ کتنا بڑا مناظرہ ہوگا کہ ایک طرف 8 برس کا بچہ ہے اور دوسری طرف ایک آزمودہ اور شہرہ آفاق قاضی القضا ہے، مگر قربان جائیں اس نوری پیکر بچے پر ناظرین جو علم نبوی کے کسٹوڈین ہیں، ان کے وارث ہیں، کہ بغداد کے آسمان نے یہ منظر نہ پہلے دیکھا تھا نہ کبھی دیکھے گا کہ یحییٰ بن اقسم صرف لاجواب نہیں ہوا بلکہ وہاں موجود تمام علماء و فضلاء کے جو علمی تفاخر تھا ناظرین، وہ علمی تفاخر انگشت بدندہ رہ گیا اور فضا گونج اٹھی کہ یہی ہیں شہر علم اور باب العلم کے اصل وارث، اصل کسٹوڈین۔ امام محمد تقی علیہ السلام اخلاق و اوصاف میں ناظرین انسانیت کی اس بلندی پر تھے کہ جس کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترہ امتیاز ہے۔ ہر ایک سے آپ جھک کر ملا کرتے تھے، ضرورت مندوں کی حاجت روائی فرمایا کرتے تھے، مساوات اور سادگی کو ہر حالت میں آپ نے پیش نظر رکھا، غربا کی پوشیدہ طور پر خبر لیا کرتے تھے، دوستوں کے علاوہ دشمنوں تک سے آپ اچھا سلوک فرمایا کرتے تھے، مہمانوں کی خاطرداری میں انہماک کیے رکھا کرتے تھے اور علمی اور مذہبی پیاسوں کے لیے فیصلے کے چشمے جو ہیں وہ مکمل طور پر جاری کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی سیرت کے ناظرین ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ اقتدار کے جو متوالے تھے اور کرسی کے جو رکھوالے تھے، بنو امیہ بنو عباس کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے جو آپ کو زیر کر لیا، یعنی یہ چونکہ سلسلہ رہا ائمہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے کہ بنو امیہ اور بنو عباس جو ہیں وہ ائمہ اہل بیت کو ہمیشہ زیر کرنے کی کوشش کرتے تھے اور یہی طریقہ آپ کے ساتھ رکھا، لیکن آپ نے رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ آپ نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا، اور ایسا راستہ اختیار کیا ناظرین کہ آپ کو جس وقت ظاہر ہے یہ مامون کے لیے شرف تھا کہ آپ کے ساتھ نسبت جوڑی، اور جب آپ کو شاہی محلات، پروٹوکول، آپ کو دربان، یہ ساری چیزیں دکھائی گئیں تو آپ نے اس کے باوجود بھی جو ہے ان کو کسی طور سے خاطر خواہ اہمیت نہیں دی، بلکہ آپ نے ایک ڈیوڑی جو مدینہ کی پرنور ڈیوڑی ہے ناظرین اس کو ترجیح دی اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مرکز بنایا، وہیں تشریف فرما ہوئے، آپ نے محلات کی جانب جو ہے رخ کرنے کی کوشش نہیں کی، آسائشوں کو ایک طرف رکھا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوی تعلیم ہے بنیادی طور پہ اسی کو آپ آگے لے کے چلے اور اسی فیضان کو آپ نے عام کیا۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین ہم بس ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ 3 ممتاز شخصیات جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، محترم جناب مفتی محمد اقبال چشتی صاحب۔ دوسری شخصیت ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، ممتاز صوفی اسکالر ہیں، محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب۔ اور تیسری شخصیت معروف اسکالر پروفیسر واصل اویس صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ معروف سراخہ محترم جناب پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ تینوں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا جو شخصی تعارف اور خاندانی تعارف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے 92 کی پوری ٹیم کو، آپ کو اور ان کے مالکان کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ وقتاً فوقتاً تمام بزرگوں اور بالخصوص ائمہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ جزاک اللہ جی۔ میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام تقی علیہ السلام کو سلام عقیدت پیش کرنا یہ صرف پروگرام ہی نہیں، یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ذکر الصالحین کفارۃ، نیک لوگوں کا ذکر کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم اور ہمارے سامعین جو محبت کے ساتھ امام
محمد تقی علیہ السلام کا ذکر پاک کریں گے اور سنیں گے ان کے بھی گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری گزارش میں یہ کروں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے حوالے سے جب کبھی گفتگو ہو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حضرت یحییٰ معاذ راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا آپ خاندان نبوت کے بارے میں اور سادات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی تھی، کیا کہنا اس خاندان کا کہ جن کے خمیر کو رسالت کے پانی سے گوندھا گیا، نبوت کے پانی میں غوطہ دیا گیا، اور ان سے پھر آل محمد کو بنایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ تو اہل بیت اطہار کے حوالے سے سب سے بنیادی بات یہ ہے، ان کی عظمت کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں قیامت تک کا ہر سید بوسیلہ سیدہ زہرا، یہ نبی پاک کے جسم مبارک کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب قیامت تک کا ہر صحیح نسب سید سبحان اللہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے نبی پاک کے جسم کا حصہ ہے، ہم تو جن کا ذکر کرنے لگے ہیں یہ کوئی عام سید نہیں ہے، سید تو ویسے ہی عام نہیں ہوتا، یہ تو ائمہ اہل بیت میں سے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور میں یہاں پر دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سید امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام ایک دن آپ نے خطاب فرمایا اور یہ آیت تلاوت فرمائی کہ کانا ابوہما صالحا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے دو بچے تھے یتیم، ان کی دیوار گر رہی تھی، میں پورے واقعے کی طرف نہیں جاتا، جناب خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے ٹھیک کیوں کیا؟ ان کا ابا نیک تھا، وہ بچے دونوں نیک نہیں تھے، ان کا باپ نیک تھا، اور وہ نامی پشت میں تھا۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے پکار کر فرمایا نحنو اطرۃ رسول اللہ، ان کا باپ تو نیک تھا، ہمیں پہچانو ہم کن کی اولاد ہیں۔ اور میں کبھی جنید بھائی سوچتا ہوں کہ امام زین العابدین، پھر ان کے والد گرامی امام حسین، اور سیدہ زہرا کے وسیلے سے پھر آگے نبی پاک، ان کو بھی یہ بتانا پڑا یار ہمیں پہچانو ہم کون ہیں، اور بار بار بتانا پڑا، بار بار بتانا پڑا، پھر بھی نہیں مانے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ جب یہ آپ فرما رہے تھے تو پورا مجمع رو رہا تھا، یقیناً لوگوں کو تکلیف دی ہوگی تو امام پاک نے یہ فرمایا۔ اور حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام آپ قرآن کی یہ آیت پڑھتے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا لوگوں سے لوگ اس لیے جلتے ہیں کہ اللہ نے ان پر فضل فرمایا ہے؟ تو آپ فرماتے اللہ کی قسم جن سے لوگ جلتے ہیں وہ ہم ہیں، اللہ نے فضل کر کے ہمیں اولاد محمد بنایا ہے، لوگ برداشت نہیں کر پاتے اور جلتے ہیں۔ اچھا یہ ایک عجیب سی بات رہی مفتی صاحب، میں تو حقیقت ہے جب میں تاریخ پڑھتا ہوں تو میں خود بھی فرط حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ یعنی زبانیں بند ہو جاتی ہیں اور دل پشمردہ اس حوالے سے ہو جاتا ہے سوچ کر کہ کیا وہ لوگ انسان تھے کہ جن کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس ہی نہیں رہا، امام علی مقام سے لے کر ائمہ اہل بیت اطہار تک دیکھیے۔ میں جنید بھائی ایک واضح طور پر بات کرنا چاہتا ہوں، بالکل واضح، قرآن و سنت، اللہ اسالکم، اور دوسرا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی دولت سے نوازتا ہے اور اس کے ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ کبھی رسول اللہ کی اولاد سے نہ بغض رکھ سکتا ہے نہ جل سکتا ہے، اور جو جلتا ہے اس کا کچھ نہیں بچتا۔ امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا نا؟ ہاں جی، اور امام تقی کی جب آپ نے خاندان کی بات کی ہے نا، تو ان کی عزت اور عظمت کے لیے آپ ساری باتیں چھوڑیں، ان میں خون ہی وہ ہے کہ جس کے ساتھ کائنات کی کسی فضیلت کو تولا نہیں جا سکتا، مطلب وہ نوری خون ایسا ہے، نوری خون ایسا ہے۔ اور حضرت امام تقی، ایک ہے ان کا پرسنل کردار، ایک ہے ان کو وراثت میں سب کچھ ملنا۔ تو امام تقی کے پاس وراثت میں وہ سب کچھ آیا تھا جو دوسروں کو کمائی سے بھی نہیں ملتا۔ اور اس پر میں آپ کو ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، حضرت غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، آپ کی کرامت میں یہ ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی، اور آپ کے لباس پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اس پر تبصرہ کیا ہے امام مناوی نے کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی کہ
کہ ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی جی تو اس پر وہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وراثتا من جدہ المصطفیٰ، اللہ اکبر، یہ ان کو اپنی جد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے وراثتاً ملا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت سارے واسطوں کے بعد آتے ہیں، جی جی، تو ان کو وراثت میں یہ سب کچھ ملا کیونکہ آقا کے لباس پر، آقا کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، ان پر بھی نہیں بیٹھتی۔ تو امام تقی علیہ السلام کو علوم، حسن، عبادت اور سارے معاملات جو ان کے حسن پر، میں اگر یہ کہہ دوں امام تقی کی عظمت پر اور گفتگو ختم کروں، امام تقی سیرت اور صورت کے اعتبار سے وارث تھے مولا علی کے بھی اور پیارے نبی کے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بات وہی ہے کہ جو مسند امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھی، اس مسند پہ اگر کوئی تشریف فرما ہوگا تو پھر امام تقی علیہ السلام جیسی شخصیت ہی ہوگی۔ اب جامی صاحب، یہ جو ایک بات ہے کہ وہاں پر اس وقت چونکہ ظاہر ہے ولادت کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت نہیں ہو رہی تھی، تو وہاں سے تانے شروع ہو گئے تھے کہ ثم معاذ اللہ، اہل بیت اطہار کا جو سلسلہ منقطع ہو چکا۔ قدرت نے جواب دیا امام محمد تقی علیہ السلام کی صورت میں۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ کلام فرمائے کہ جواب بھی کیسا جواب دیا کہ پھر اس جواب نے دنیا کو علمی اعتبار سے بھی لاجواب کر دیا۔ جی کوئی شک نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی تسلسل میں جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ چونکہ آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے عمر کا کافی حصہ گزرنے کے بعد زمین پر تشریف لائے، تو یہ جو عرصہ گزرا اس میں کافی لوگوں کے ہاں یہ بحثیں چل پڑیں کہ لگتا یہ ہے کہ اہل بیت کرام کا وہ جو ایک سلسلہ ہے، جو ایک سنہری اور سلسلۃ الذہب جس کو کہنا چاہیے، وہ کہیں منقطع ہو رہا ہے۔ جی جی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شکل میں وہ حسن پارا اور وہ حقیقی وارث عطا فرمایا۔ اللہ اللہ۔ اچھا، اس میں جو سب سے خوبصورت سمجھنے والی بات ہے، تاثر کے طور پر آپ نے ایک وہب کی بنیاد پر اور سب سے اکمل اور اعلیٰ نسب کی بنیاد پر اور اپنے ذاتی سیرت و کردار کی بنیاد پر جو ٹائٹل لیے ان میں کتنا کمال حسن ہے۔ اللہ اللہ۔ پہلا ٹائٹل آپ کو دیا گیا الجواد، سبحان اللہ، سخی ہونا۔ اللہ۔ اور یہ تصوف کے اندر بات طے ہے کہ جس بندے کو جتنی معرفت الہی زیادہ ہوگی، الخلق عیال اللہ اس پر واضح ہو جائے۔ اللہ یعنی جواد بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا، پوری مخلوق سے محبت کرنا، یہ ان پر الخلق عیال اللہ کے تناظر میں طے کر دیا جاتا ہے۔ کیا حسین نقطہ ہے، کیا حسین۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہ ائمہ اہل بیت کے ہاں یہ جو آپ نے سخاوت کا اور خفیہ طور پر کفالت کا اور بہت زیادہ مہمان نوازی کا، حتیٰ کہ دشمنوں کو بھی گلے لگانے کا، یہ جو ایک سیرت و کردار ملتا ہے، آپ کی شخصیت میں بھی اس کا جوبن موجود تھا، اس لیے آپ کو لقب دیا گیا جواد۔ اللہ۔ اس کے بعد آپ کو جس نام سے شہرت ملی، ویسے تو آپ کا نام محمد تھا، اب اس نام کی مناسبت بھی دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت میں محمد کے لفظ کی تکرار بھی آ رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو تقی کا لفظ اور بنیادی طور پر اس میں کوئی شک نہیں کہ نسب کی بنیاد پر وہ سارے فیوزات، وہ جذبہ عبادت، روحانیت و علوم آپ کو مل گئے تھے، لیکن آپ کا ذاتی کسب بھی بڑا تھا۔ جی جی۔ تو اس وجہ سے آپ کو تقی کہا گیا۔ اور آپ قرآن و حدیث کو پڑھ لیں، تقوی کے ساتھ جتنے بھی فیوزات وابستہ ہیں اور نسب کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ آپ کے ہاں ایک کمال کے ساتھ ایسے جلوہ کرتے سبحان اللہ کہ آپ کا نام تقوی کا استعارہ ہی پڑ گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آج ہم جس کو ولایت کہتے ہیں یا جس کو فیض ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، اگر اس کو ایک ٹائٹل میں سمو دیں، یہ کمال تقوی کے مظاہر ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ بلکہ یہاں میں ایک حوالہ دوں، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جی ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو تذکرہ ائمہ اہل بیت بڑے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے تبصرہ فرمایا
کہ تذکرہ ائمہ اہل بیت تو بڑا کرتے ہیں لیکن ان میں کوئی کمال درجے کا متقی نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا جو ائمہ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں ان کو یہ درس ہے کہ اس گھر کی سمجھ اور اس گھر کا فیض آپ کو ملے گا تب جب آپ نسبت کے حیا کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہراً اور باطناً طور پر اس تقوی کے اعلیٰ معیار پر بٹھائے ہیں. پھر آپ کو وہ تمام جنت کی خوشبو ہیں، وہ علم و معرفت کی راحتیں ہیں، وہ ان کے وجود کی برکتیں آپ فیل کریں گے. یہی وجہ ہے کہ یہ ویسے نہیں کہا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور آپ کے بغض کی نشاندہی ایمان اور کفر کے ساتھ کیوں کی؟ کیونکہ جو بندہ تقوی سے کھسکتا جائے گا، طہارت سے کھسکتا جائے گا، وہ کفر کی حدود کے قریب جائے گا، وہ بغض والے جراثیم لے کر آئے گا. جو جتنا زیادہ پاکیزہ ہوگا اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اس کے ہاں تذکرہ ائمہ اہل بیت میں وہ خوشبو، وہ لطف و راحت اور وہ ایمانی تازگی نہ ہو. اچھا یہ وہی تازگی ہے نا جس تازگی سے اس وقت بنو عباس انتہائی خائف تھے. یہ وہی صفات ہے نا جس سے وہ خائف تھے. ایک چیز اور جو بات تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے، میں نے کھنگالنے کی کوشش کی کیونکہ بہت سے لوگ ظاہری اس پہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں، ظاہری عقل ذرا اس بات کو تسلیم کریں. اب ان کو کیا پتہ کہ عشق کے مرائل جو ہیں وہ ظاہری عقل سے طے نہیں کیا جاتے، وہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہیں، کیا لے لیا جاتا ہے کیا دے دیا جاتا ہے. سوال یہ ہے صاحب کہ بچپن میں ظاہر 5 برس کی آپ کی عمر ہے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو ہیں ان کی شہادت ہو گئی. اب کس نے دیا، کیا دیا، کیسے سکھایا، کس طرح سکھایا؟ لیکن وہی بات ہے کہ وہی بچہ جس کو لوگ بچہ کہتے تھے جب سامنے بیٹھا تو میں نے ایک ذرا سا اشارہ کیا، باقی اب تفصیل بتائیے کہ کیا مقام اور مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ آج کی اس بزم سی جو سجی ہے اس میں ہماری زبانوں پہ بار بار امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ مبارک نام جو آ رہے ہیں، پہلے تو ان ناموں کا زبان سے لینا ہی اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. ذکر صالحین، ذکر صالحین. سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 65 ہے، ایک پہلی جلد میں، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان دل سے معرفت، دل کی معرفت کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام ہے، اور ارکان سے عمل کرنے کا نام. یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ٹھیک. امام علی علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہیں، لیکن اس کی سند کو دیکھیں ذرا. امام ابن ماجہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو سنا ہے سہل ابن ابی سہل سے، اور انہوں نے اس کو سنا ہے عبدالسلام بن صالح ابو سلط حروی سے. ابو سلط حروی جو ہیں انہوں نے اس روایت کو سنا ہے امام علی رضا علیہ السلام سے. امام علی رضا علیہ السلام نے اس روایت کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے، انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ روایت کر رہے ہیں اسے حضرت مولا علی علیہ السلام سے. اب یہ جو سند ہے، اس سند کو بیان کرنے کے بعد امام ابن ماجہ اگلا جملہ لکھتے ہیں قالا ابو سلط الحروی. یہ جو میرے دادا استاد ہے ابو سلط الحروی، وہ اس سند کے بارے میں، یہ جو نام ہیں سند، اس کے بارے میں کہتے ہیں لو قری ھذا الاسناد علی مجنون لبرع. اگر یہ نام جو ہیں اہل بیت کے ائمہ کے یہ نام، اگر ان کو پڑھ کر کسی دیوانے پر پھونک مار دی جائے وہ شفا یاب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ابن ماجہ کی روایت. آپ اندازہ کریں یہ کتنے مقدس نام ہیں. اب یہاں تک جو معاملہ اب آگے آتا ہے
کہ ان کی تو عمر چھوٹی سی تھی اور انہوں نے یہ علم اتنا امام محمد تقی علیہ السلام 8 برس کی عمر تھی جب آپ مسند نشین ہوئے تھے. 8 برس کی عمر ہو گئی. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سارا کچھ معاملہ صرف کسب سے ہی تو نہیں ہوتا. جو بات چشتی صاحب نے کہی یہاں تو یہ تو وارث علم نبوت ہیں, خون رسول ہے. یہاں ایسا ہی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا. آقا میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ کوئی پریکٹس کرو اس کے لیے, آپ نے کوئی ٹریننگ نہیں سکھائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابسط رداءک, اپنی چادر بچھا. انہوں نے اپنی چادر بچھائی. حدیث کہتی ہے غرف بیدیہ, ہوا میں ایسے چلو برے ہیں سرکار دو عالم, اور چلو بر کے اس چادر میں فرمایا زم ہو, اسے اپنے سینے سے لگا لے. کمال بات یہ ہے پروفیسر صاحب, یہ جو حدیث مبارکہ بیان کریں, وہ جو لپیں بھر بھر کے میرے سرکار نے دیں, دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بظاہر لپوں میں کچھ نہیں تھا, لیکن جاننے والا جانتا تھا کہ دست مصطفیٰ میں کیا تھا, کے خزانے. اور وہ کہتے ہیں جب میں نے اس کو فضممتہ, میں نے اپنے سینے سے لگایا, فما نسیت شیئا, اس کے بعد پھر کوئی چیز مجھے نہیں بھولا, کبھی نہیں بھولا. بالکل. آئیے ذرا وہ یحییٰ بن اقسم والا واقعہ بتائیے. میں عرض کرتا ہوں, مجھے تھوڑا سا ذرا اس کی تمہید بنا لوں. میں یحییٰ بن اقسم والے واقعے پہ میں آ رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو علم آ رہا ہے یہ کسی پریکٹس سے نہیں ہے, یہ تو عطا ہے. یہ جو عطا ہے, اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئیں, تشریف لائیں. ہمیں امام محمد تقی علیہ السلام کا علم دیکھنا ہے مولا علی کے علم سے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا, یہ تو آقا کا ارشاد ہے نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کنز المال کی حدیث ہے 36372 نمبر, اس میں فرماتے ہیں اللہ منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف بابن, حضور نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے. کل بابن یفتح الف بابن, ہر باب سے آگے 1000 باب کھل جاتا. اتنے جو علم ہیں. اب جب حضرت علی سے پوچھا جاتا ہے بعد میں, سرکار دو عالم کے وصال کے بعد, آپ کے پاس اتنا علم کیسے آیا ہے؟ جو انہوں نے بتایا ہے وہ تو کچھ اور ہے. مولا علی فرماتے ہیں, مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے پاس جو علم آیا ہے اس کی وجہ جانتے ہو؟ چون غسل دادا شد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آب بر پلک ہائے وے علیہ السلام جمع میش ود پس برداشتم بر زبان خود. مولا علی فرماتے ہیں جب میں نے سرکار دو عالم کو غسل دیا تھا, پانی کے کچھ قطرے سرکار کی پلکوں پر کھڑے ہو گئے, میں نے اپنی زبان سے انہیں چوسا تھا, تب سے علم کا سمندر میں علم کے حصول کا یہ کون سا چینل تھا, یہ کون سا ذریعہ تھا؟ وہی علم آگے منتقل ہوتا ہے, وہی علم آگے آتا ہے, اور یہ خون ہے. یہاں تو وہب کا معاملہ ہے. یحییٰ بن اقسم جو سوال کرتا ہے, جو معاملہ کرتا ہے, اب وہ بڑا مناظر ہے, بڑا چیف جسٹس ہے, اپنا اس کا معاملہ ہے. وہ سوال کرتا ہے کہ بتائیے حالت احرام میں اگر کوئی شکار کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے, اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب اس کے جواب میں سرکار نے امام محمد تقی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا, فرمایا تیرا تو سوال ہی مکمل نہیں ہے, مجہول سوال ہے. جو تو نے سوال کیا ہے اس کی تو 15 جہتیں بنتی ہیں. بالکل صحیح. تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں ہے کہ جو شکار کرنے والا تھا اس نے دن کو شکار کیا کہ رات کو شکار کیا, پہلی دفعہ شکار کیا یا وہ پہلے سے بھی شکار کیا کرتا تھا, اس نے جان بوجھ کر شکار کیا یا بھول گیا تھا شکار کرتے ہوئے, وہ عالم تھا یا جاہل تھا. وہ جو جہتیں بتاتے گئے, اب اتنی جہتیں بتائیں کہ اس کے بعد تو وہ اپنی لبوں پر انگلی رکھ کے بیٹھ گیا. یہ تو سوال کیا ہے؟ یعنی اگر میں عام الفاظ میں کہوں کہ آپ نے اڑا کر پھینک دیا اس کو ایک ہی جست میں اس کو. جی اچھا, گفتگو جاری رہے گی ناظرین. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ قربان جائیں, بس آپ قربان جائیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, کہ در مصطفیٰ کا صدقہ مل جائے اور در آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مل جائے ناظرین, تو ہماری دنیا تو بن ہی جائے گی صاحب, لیکن آخرت جو بنے گی نا اس میں تو بات ہی کچھ اور ہوگی. بس آئیے مل کے سرکار علیہ السلام اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو وہیں سے جوڑیں گے. دیکھیے صاحب، یہ جو ائمہ اہل بیت اطہار کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں نا بنیادی طور پہ، اس میں ہماری غرض ہے. اور غرض کیا، یہ سمجھ لیجئے. غرض یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے بات، یہ نہ جنید کے جملے ہیں نہ کسی عالم دین کے جملے، یہ تو سرکار علیہ السلام کے جملے ہیں. جو جس سے محبت کرتا ہے کل بروز محشر یہ اس کے ساتھ ہوگا. اب مجھے ایک بات بتائیے صاحب، آپ کسی سے محبت کریں اور آپ یہ سوچیں کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گا، یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل بروز محشر اس کے ساتھ ہوگا. آپ اپنی محبتوں کے دائرے کو وسیع کیجئے اور وسیع کر کے پھر محدود کر دیجئے. وسیع اس طرح کیجئے کہ اپنے محبتوں کے دائرے میں شامل کیجئے صاحب آپ انبیاء کرام علیہ السلام کو، کیونکہ یہ آپ کی غرض ہے. شامل کیجئے آپ اس میں خلفۂ راشدین کو، کیونکہ یہ آپ کی غرض ہے. شامل کیجئے اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، کیونکہ آپ کی غرض ہے. شامل کیجئے اس میں اہل بیت اطہار کو، کیونکہ آپ کی غرض ہے. اور پھر اس دائرے کو جا کر صاحب شامل کیجئے اس میں اولیاء کرام کو، کیونکہ یہ آپ کی غرض ہے. پھر اس دائرے کو جا کر محدود کر دیجئے اس در پر جو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ سارے رنگ اسی در سے پھوٹتے ہیں اور سارے رنگ اسی در میں جا کے سمو دیے جائیں گے. وہی در ہے ناظرین جو آپ کو دنیا میں بھی ممتاز کرے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. راؤ عابد صاحب جناب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. راؤ صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دنیا پور سے بات کر رہا ہوں حضور. جناب فرمائیے. حضور گزارش ہے کہ حضرت سیدنا امام تقی علیہ السلام کی جو ہے ان کی عمر مبارک جو ہے کتنی تھی، اور آپ علیہ السلام کا جو ہے یہ اماموں کے اندر سے کتنا نمبر ہے، اور ان کی اولاد مبارکہ. اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ حضرت اس طرح 12 امام ہیں، ہم اگر دعا مانگتے ہیں تو ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا واسطہ دے کر اگر کوئی چیز رب تعالی سے مانگی جائے تو رب جو ہے اس کا دل نہیں چھوڑتا. تو کیا ہم اس کا کوئی اہتمام خصوصی طور پہ 200 اکٹھا کر کے ایسا کر سکتے ہیں؟ راؤ صاحب آپ نے پورے ایک پروگرام کے مطلب کے سارے سوالات کر لیے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی مفتی صاحب میرا خیال ہے آپ ہی یہ اختر اقبال صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اختر اقبال احمد جیلم سے رض کر رہا ہوں. اختر اقبال صاحب، جنید اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، فرمائیے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بڑی مشہور، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں جو سوال کرنا ہے تھوڑا غور کریں. سوار ہونے سے کیا مراد ہے اور اس میں سوار کیسے ہو بندہ، یہ سوال ہے میرا. اچھا آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مجھے صاحب اب سوالات چونکہ ظاہر ان کے چھوٹے چھوٹے سے، لیکن میں چاہتا ہوں مختصر اس پہ کامنٹ فرما دیں. عمر مبارک کتنی، 12 اماموں کی محبت، اہل بیت کی محبت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ان کے سوال کا جواب دے دوں. آپ کی 25 سال اور کچھ دن، 1 ماہ اور کچھ شہادت کے وقت جو، ہاں شہادت کے وقت، یہ عمر مبارک تھی اور نام امام ہے آپ. میں اس پر جو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ائمہ اہل بیت اور خاندان رسول کریم کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی نقطہ بڑا ضروری ہے. بتائیے. اور وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام کی نرینہ اولاد وصال کر گئی تو کافروں نے ایک جملہ بولا تھا کہ باترا محمد معاذ اللہ، کہ محمد عربی بے نام و نشان ہو گئے. ان کافروں کے رد میں اللہ نے فرمایا تھا انا آتینا. اللہ اللہ اللہ. اس پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے
کہ قرآن انہوں نے کہا تھا محمد عربی بے نشان ہوئے، رب نے کہا انا اعطیناک کل کوثر. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اولاد محمد قیامت تک حضور کے نام و نشان کا پتہ دے گی. اللہ اللہ اللہ. تو جس طرح گلاب کے پھول سے گلاب کی خوشبو کا آنا لازم ہے، اسی طرح آل رسول سے رسول کی خوشبو کا آنا لازم. سبحان اللہ. اور حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کافی سارے بندوں میں ایک سید بیٹھا ہو اور وہ گفتگو کرے، میں شجرہ نہیں پوچھوں گا، میں ان کے کلام سے سمجھ جاؤں گا کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے. اللہ. اور اس پر وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اتنا گیا گزرا نہیں ہوں کہ لہجہ رسول سے بے خبر. نبی پاک کا بیٹا جب بھی بات کرے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا شہزادہ ہے. اس لیے میں نے یہ گزارش کی تھی، جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کی کوئی بات بھی کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان سے میرے پاک نبی نے نظر آنا ہے. سبحان اللہ. اچھا اس میں چونکہ بات آ گئی اور سوال بھی آ گیا تو ذرا حب اہل بیت اور مودت اہل بیت کی بھی تو بات ہو جائے نا. میں یہاں پر یہ عرض کروں گا، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مجمع صحابہ عرفات میں خطاب فرمایا، اور اس میں فرمایا کیا کہ میں تمہیں وہ چیز دے کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اور ایک اپنی اولاد. اللہ. اور اس وقت جو میرے پاک نبی کے سامعین تھے ان کی وساطت سے ہم بھی اس خطاب میں شامل ہیں، وہ تو سارے صحابہ کرام تھے. ایسا ہی. اب پہلی تو جنید بھائی یہ اہمیت دیکھنے والی ہے کہ یہ اعلان سرکار نے کب فرمایا. اللہ اکبر. دوسری اہمیت یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی ہر وقت جو کچھ فرماتے ہیں وہ سچ اور حق ہی ہوتا ہے، لیکن حالت احرام میں خطاب. اور تیسری بات یہ ہے اگر محبت و مودت اہل بیت یہ اتنا اہم عنوان نہ ہوتا تو اتنا اہم موقع پر رسول اللہ علیہ السلام یہ امت سے مطالبہ نہ فرماتے. سر میرا خیال ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی بولتے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا تمہارا گمراہی سے بچنے کا ایک ہی سبب ہے کہ تعلق میری اولاد سے بھی پکا رہے، کتاب سے بھی پکا رہے. اور یہاں میں یہ عرض کروں گا کتاب اور اولاد دونوں کو سرکار نے ساتھ رکھا ہے. اس میں ایک حکمت ہے، کتاب بھی نور ہے، اولاد بھی نور ہے. سبحان اللہ. میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ. کتاب رسول اللہ کے دل پر اتری ہے، اولاد نبی پاک کی چھاتی پر کھیلی ہے. سبحان اللہ. اور اگر ہم کتاب کے 30 پاروں کو دیکھیں تو ان میں بھی جمال مصطفیٰ دکھائی دیتا ہے، اور اولاد کو دیکھیں تو اولاد میں بھی جمال مصطفیٰ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں یہ واللہ بالکل صمیم قلب سے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، دعوی ایمان و اسلام بغیر محبت اور مودت اہل بیت کے اللہ کی بارگاہ میں کسی کا قبول ہی نہیں ہوتا. سر ہو ہی نہیں سکتا نا، ہو ہی نہیں سکتا. اچھا ایک گزارش میں اور کروں گا. ابھی انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم اہل بیت اطہار کا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں. میں ایک بات کہتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مجھ پر درود نہ پڑھا جائے تو نماز اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبول کو نہیں پہنچ ہی نہیں سکتی. اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا درود پڑھنا ہے تو پورا پڑھنا، ناقص نہ پڑھنا. ناقص درود یہ ہے کہ مجھ پر پڑھو میری آل کو چھوڑ دو. صحیح بات. کامل درود یہ ہے کہ مجھ پر بھی پڑھو میری آل پر بھی پڑھو. تو میں اپنے معزز ناظرین کو کہتا ہوں ہماری تو نماز بھی قبولیت میں ذکر آل مصطفیٰ کی محتاج ہے. جب تک ہم ان پر درود نہیں پڑھ لیتے نماز ہوگی نہیں، نماز ہی قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ دعا میں ان کے اسماء گرامی لیں، یہ وظیفے تو کبھی رد ہی نہیں ہوتے. بلکہ ایک بات میں عرض کر کے پھر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. سر ایک سیکنڈ سر، یہاں پہ بات آپ چونکہ آپ نے فرما دیے تو بات ریلیونس میں چلی جائے اور آپ ہی فرمائے تو حضرت کعب بن ابی والا جو واقعہ ہے دعا والا وہ ذرا بیان کر دیجئے نا کہ وہ میں دعا کرتا ہوں درود پڑھتا ہوں تو کیا میں ایک بات وہ عرض کر لوں پھر یہ عرض کرتا ہوں. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت سر سکتی کو فرمایا، وہ ان کے عزیز بھی تھے خلیفے بھی تھے، کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں کوئی سوال کرو تو اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کر دیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے میرے وسیلے کو رد نہیں کرے گا اور تمہاری بات مان لے گا. اچھا اب حضرت معروف کرخی کا عظیم المرتبت ولی ہونا اپنی جگہ، لیکن حضرت معروف کرخی کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ چوکیدار تھے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرا وسیلہ پیش کرو اور تمہاری
دعا رد نہیں ہوگی. اب میں یہ کہتا ہوں ان کی دعا بالکل ان کے وسیلے سے رد نہیں ہوگی. تو جن اہل بیت کے چوکیداروں کا وسیلہ خدا رد نہیں کرتا, تو جو خوش قسمت ائمہ اہل بیت کا وسیلہ پیش کریں گے ان کا کیسے رد ہوگا؟ بالکل. اچھا اب بتائیے ذرا جامی صاحب کہ آپ کا جو زہد و ورع ہے بنیادی طور پر, آپ کی جو عبادت و ریاضت ہے اور جو آپ کا تقوی ہے, ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے. یہ جیسے باتیں ہو رہی ہیں کہ ائمہ اہل بیت کو تقوی اور طہارت کے ساتھ جو نسبی وہب کی بنیاد پر ایک گہری مناسبت ہے, تو بنیادی طور پر تو عبادت خالص درجے کی وہی کر سکتے ہیں. یہاں آپ کو میں بات بتاؤں ابن عربی کی. ابن عربی نے علماء کے وفد سے پوچھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو ھدی للمتقین کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے؟ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو عقلی دلائل کے ساتھ اور شواہد کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ تقوی بنیادی طور پر وہ طاقت ہے جو انسان کے باطن میں رکھی گئی وہ تمام صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے بندہ اللہ سے لنک جوڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. الستو بربکم قالوا بلا کا جو داعیہ فطرت انسانیہ میں ہے, اس کو سائیکل کرے گا تقوی اور ذکر و فکر. جب وہ خود واضح ہو گیا تو تار اللہ سے ضرور جڑے گی. اب ائمہ اہل بیت کے ظاہر کو, باطن کو, بلکہ دم مقدس کو بھی جب اللہ نے طاہر بنایا تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی عبادت کا خلوص, ان کی للہیت, ان کا زہد و تقوی. بنیادی طور پر عبادت میں جنید سے اب دیکھی جاتی دو چیزیں. ایک ہوتا ہے اخلاص نیت, دوسرا ہوتی ہے ادائیگی عمل. اور آپ حیران ہوں کہ یہ صوفیہ کا اتفاق ہے کہ اخلاص عمل نیت پر بندہ جا ہی نہیں سکتا جب تک اس کا دماغ, دل اور روح پاکیزہ نہ ہو. ہم تو صرف ظاہری وضو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں یہ ظاہری وضو کے ساتھ ان کا باطنی وضو بھی بڑا طاقتور ہے. جب وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو ان کی ہاں اخلاص نیت ہے اور ادائیگی عمل ہے, حضرت امام زین العابدین کا کعبہ معظمہ کی حدود میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کا واقعہ کسے یاد نہیں جب پوری دنیا حیران رہ گئی کہ اللہ کے سامنے التجا کرنے, اس کو منانے اور اس کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرنے کا اس سے بڑا سما کہاں سے لے کے آئیں گے. تو یہ سارا فیض ان تمام ائمہ اہل بیت میں موجود ہے. اچھا 8 سال کی آپ کی عمر, ظاہر ہے جب آپ کی ملاقات جو ہے وہ مامون الرشید سے ہو رہی ہے, وہ ایک واقعہ بھی ہے نا, سواری لے کے وہ نکل رہا تھا, اگر وہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو 8 سال کی عمر. لیکن میں ایک بات جو سمجھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو تقوی اپنی معراج پہ اور دوسری طرف علم لدنی کا عطا ہونے کی وجہ سے جو ہے علم آپ کی معراج پہ, یعنی دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایک تو وہی جو باتیں چل رہی ہیں نا کہ ایک تو نسب اور وراثت کی وجہ سے بھی علم لدنی بہت آ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن تقوی بھی علم لدنی دیتا ہے. قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جس نے صحیح معنی میں تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکالے گا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اسی یرزقو کی تفسیر میں صوفیاء نے لکھا ہے یہاں رزق سے مراد کرامت بھی ہے, یہاں رزق سے مراد تصرف بھی ہے, یہاں رزق سے مراد فراخی رزق بھی ہے. تو پھر ان کو کرامتیں ملتی ہیں وہب سے بھی, اور کسب جب شامل ہو جائے تو سونے پر سہاگا. تو پھر آپ نے دیکھا کہ جب آپ چھوٹے سے ہیں تو آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے, مامون الرشید کی سواری گزری, سارے بچے وہ ماحول اور روب دے کر بھاگ گئے. لیکن اولیاء اور ائمہ اہل بیت کو جو اللہ کی طرف سے اور وراثت نبوی کی طرف سے استقامت علی الحق کا جذبہ ملا ہوا ہے, اس نے آپ کو روکے رکھا. آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی, کوئی نہیں گھبرائے, ہلے بھی نہیں. تو مامون الرشید سامنے آ کر کہتا ہے وہ بچے باقی سارے استقبال بھی کر رہے ہیں, کوئی ڈر کے بھاگ گئے ہیں, آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلے. تو آپ کا جو جواب تھا اس کے اندر کتنا کمال حسن ہے.
تو آپ نے کہا جی جگہ کی تنگی نہیں تو لہٰذا چھوڑنے کی ضرورت نہیں. دوسرا آپ کو دیکھ کر ایک حسن ظن بھی ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے پریشانی نہیں ہوتی. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک اور واقعہ اسی سے ریلیٹڈ ہو گیا. بعض کہیں سے کوئی مچھلی لے کر آیا اور وہ مچھلی اس کے وہ دانتوں میں زندہ تھی. وہ کہیں پتہ چلا بادشاہ کو تو بادشاہ تک بھی آئی اور بادشاہ اس کو ہاتھ میں لے کر یہ تحقیق کر رہا تھا اور اسی راستے سے گزر رہا تھا. تو آپ وہیں ملے تو اس نے پوچھا جی میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اب یہ مٹھیوں کے ذریعے جو مچھلیاں دریاؤں میں پائی جاتی ہیں ان کی پہچان کرانے کے لیے ائمہ اہل بیت کے علم کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں. پروفیسر صاحب اب آخر میں ایک جو بنیادی بات ہے کہ مامون الرشید نے ظاہر نسبت آپ سے جوڑنا چاہی اور پھر آپ جو ہے وہ داماد بن گئے، ٹھیک. لیکن یہاں بھی ایک بات جو بڑی اہم ہے، جو بس آخر چونکہ وائنڈ اپ نوٹ ہے بالکل، کہ آپ نے جو ہے وہ محلات کو ترجیح نہیں دی، آپ نے پروٹوکولز کو اور دربانوں کو اور درباروں کو ترجیح نہیں دی. آپ اپنے ایک الگ گھر میں جو ہے رہے اور پھر ایک برس بعد آپ مدینے چلے گئے. پھر وہی جو نورانی کٹھیا تھی جو ڈیوڑی تھی وہیں رہے اور ممبر رسول پہ آپ نے درس دیا. 25 برس کی عمر تقریباً آپ کی شہادت. تو ذرا اس بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے یہ ہوا کیا کیا اور معتصم باللہ نے کیا کیا؟ بات یہ ہے جنید بھائی کہ ائمہ اہل بیت تو بہت اونچا مقام ہے. یہاں تو جو بہت نچلے درجے پہ وہ لوگ کھڑے ہیں کئی واسطوں کے بعد جو آئے ہیں یہاں پر، اور وہ جب اللہ کے مقرب ولی بنتے ہیں تو ان کی نظر میں دنیا کے مالوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. وہ محلات کو ٹھوکریں مار دیتے ہیں. بابا فرید گنج شکر جیسے لوگ محلات کو ٹھوکریں مار دیتے ہیں. تو ائمہ اہل بیت کی تو شان وراء الورا ہے. اللہ اللہ. اب ان کو اگر محل میں رہنا ہو وہ ان چیزوں کے تو طلبگار ہی نہیں. اللہ اللہ. دنیا کو تو کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، ایھا الدنیا طلقتک بثلاثہ، اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی. تو جہاں تم طلاقیں دے رہے ہیں دنیا کو وہاں ان کی نسل پاک میں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو خود بھی عین نور ہے، تیرا سب گھرانہ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہی بات ہے جد نے جب 3 طلاقیں دیں تو اولاد کیسے رجوع کرے گی؟ اولاد کیسے رجوع کرے گی؟ بس ان کو تو اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. بتائیے. وہ ان محلات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور وہ تشریف لاتے ہیں. ان کے لیے تو وہ مدینہ منورہ ہی سب کچھ ہے. اب جو مامون نے جو کچھ کیا تھا اس کے عقائد یا نظریات جیسے بھی تھے کہ خواہ وہ خاندان نبوت سے نسبت جوڑنا چاہتا تھا یا مختلف فتنوں کو بند کرنا چاہتا تھا یا جس طرح بھی اس کا معاملہ. امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہدی بھی دی نا، اسی لیے بہن کی شادی کروائی نا. لیکن معتصم اس سے تھوڑا سا بالکل ہٹا ہوا ایک شخص وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. اس کا جو کردار نظر آتا ہے کہ وہ اس بات کا کوئی لحاظ کرنے والا شخص نہیں ہے کہ یہ جو میں جس کے ساتھ معاملہ کرنے جا رہا ہوں یہ کس مرتبے کا حامل ہے. اور وہ اس کو یہ بھی ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ امام تقی علیہ السلام کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے. علمی مقام آپ کا جو تھا وہ لوگوں پر جوں آشکار ہوتا جا رہا تھا. دنیا تو آپ کی طرف سمٹ کے آ رہی تھی. اب اس کو یہ پریشانی تھی کہ ایسا خطرہ تو ان کو شروع سے یہ اسی سارے دور میں یہی رہا ہے کہ اگر یہ نمایاں ہو جاتے ہیں تو اس سے تو ہماری کرسی کو خطرہ ہوگا. اس لیے وہ ان کو بلوا لیتا ہے اور وہاں پر پھر ان کو سال بھر قید و بند کی صحبتیں بھی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی امام محمد تقی علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہ گاروں کی بخشش فرمائے. تینوں آپ کا بہت شکریہ. وقت جو ہے بالکل تنگ ہو گیا. ایک بات جو نیسا میں کرنا چاہتا ہوں، بس بالکل وقت نہیں ہے، وقت بالکل اختتام چند سیکنڈز میں. جی ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ جو یحییٰ اقسم قاضی تھا وہ آیا اس لیے تھا کہ امام سے سوال کرے گا تو امام جواب نہیں دے پائیں گے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب امام صاحب نے ایک سوال کیا تو اس سے جواب نہ بن پایا. پورے مجمع میں وہ خجل و خوار ہوا. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں صرف سیکنڈ میں کربلا دیکھیں، اقتدار فوج یزید کے پاس تھی، کٹے امام حسین مٹا یزید، اور ادھر قاضی شرمندہ ہوا، امام تقی کا مقام بلند ہوا. میرا میسج یہ ہے جو اہل بیت سے ٹکرائے گا وہ ذلت پائے گا. اہل بیت کی عظمت کا جھنڈا ہمیشہ. کیا بات ہے، کیا بات، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ناظرین کرام آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور قوت حافظہ کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. 41 دن تک بلا ناغہ ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 121 بار پڑھ کر دم کریں. انشاءاللہ حافظہ قوی ہو جائے گا. حضرت سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا قول مبارک کہ انسان کے کمالات کا دار و مدار عقل کے کمال پر ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے ضرور پڑھ سکتے ہیں. ٹویٹر پہ ہمیں
ضرور فالو کیجئے, فیس بک پیج کو ہمارے ضرور لائک کیجئے, اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے. ہمارے ساتھ اس وقت ملک کے معروف شناخت جناب پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب تشریف فرمائے, ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آخر میں انشاءاللہ ان سے منقبت کا نذرانہ پیش کروائیں گے, اور مل کر نعرہ لگاتے ہیں صاحب آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, ببانگ دہل. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو, آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی بھٹی صاحب. زمانے کے سلطان امام تقی ہے, زمانے کے سلطان امام تقی ہے, قریب دل و جان امام تقی ہے, زمانے کے سلطان امام تقی ہے. جواد ان کو کہتا ہے سارا زمانہ, سخی بن سخی ہے علی کا گھرانہ, سخی بن سخی ہے علی کا گھرانہ, جو سائر کو حد سے زیادہ نوازے, وہ ایسے مہربان امام تقی ہے, جو سائل کو حد سے زیادہ نوازے. جدا ان کی شان کرامت ہے واللہ, فقیروں پہ ان کی عنایت ہے واللہ, اماموں پہ جن کی امامت ہے واللہ, اماموں پہ جن کی امامت ہے واللہ, وہ دریائے عرفان امام تقی ہے, ذکر سن کے اجمل سبھی جھومتے ہیں. سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك.